بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ تعلیم میں ہم نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق اور شیطان سے متعلق، ابلیس سے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتائی تھی۔ ان باتوں میں ہی حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جو قصہ ہے، اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے ابا ہیں، یعنی جیسے دادا ہوتے ہیں نا، پھر ان پردادا، پھر پردادا، اس لیے دادا پردادا دادا ہوتے ہوتے کہاں جا کے ٹھہرتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسانوں میں کس کو پیدا کیا تھا؟ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی اولاد چلی تھی، تو ہم بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ جنت میں رہا کرتے تھے، اور فرشتے بھی جنت میں رہتے ہیں۔ ابلیس جس کو شیطان کہتے ہیں، وہ بھی جنت میں رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، تو فرشتوں نے تو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی، ان کا ادب اور احترام کیا، اور ان کو بڑا جانا کہ یہ اللہ کی مخلوق میں یہ سب سے اچھی مخلوق ہے۔ انسانوں میں انسان حضرت آدم علیہ السلام، فرشتے انسانوں میں سے نہیں ہیں، ابلیس انسانوں میں سے۔ تو فرشتوں اور ابلیس کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم جو کہ انسانوں میں سے ہیں، ان کی تعظیم کرو، یہ تم سے بہتر ہے، یہ تم سے۔ شیطان کو حکم دیا کہ ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، یہ تم سے بہتر ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کری، احترام کیا، اور شیطان نے، ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا اور کہا کہ میں تو آدم کو بڑا نہیں مانوں گا، میں تو ان کی تعظیم اور ان کا ادب نہیں کروں گا، میں تو ان کا احترام نہیں کروں گا، میں افضل ہوں، میں بڑا ہوں، آدم بڑے تھوڑی ہیں۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا کہ آپ مجھے آدم کی تعظیم کا کہہ رہے ہیں، میں کیوں کروں آدم کی تعظیم؟ میں کیوں ان کا ادب احترام کروں؟ میں ان کو کیوں بڑا سمجھوں؟ میں بڑا ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کو گزشتہ تعلیم میں اس پر بتایا تھا کہ اپنے کو کچھ سمجھنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، یہ اچھی بات اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو شیطان سے یہاں پہ دو غلطیاں ہو گئی۔ شیطان سے یہاں پہ کتنی غلطیاں ہو گئی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر، کیا فرمایا؟ وکان من الکافرین، کہ شیطان نے دو غلطیاں کری۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے سے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ اس پر میں نے آپ کو گزشتہ تعلیم میں بتایا تھا کہ بڑوں کی بات ماننی چاہیے، بڑوں کی بات۔ اور دوسری غلطی اس سے یہ ہوئی واستکبر، اپنے کو بڑا کہہ رہا تھا کہ میں کیا ہوں، تکبر کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا وہ؟ تکبر کر رہا تھا، میں بڑا ہوں، میں کیوں آدم علیہ السلام کے سامنے جھکوں، میں کیوں ان کا ادب کروں، میں کیوں ان کی تعظیم کروں، میں کیوں ان کا احترام کروں، میں بڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان سے کہ تم ان کی تعظیم کرو، وہ بڑے ہیں، اشرف مخلوقات ہیں وہ، انسان ساری مخلوق میں سب سے افضل مخلوق ہے۔ لیکن شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی اور تکبر کیا۔ تو اپنے کو، شیطان سے دوسری غلطی کیا ہوئی ہے؟ بڑائی، تکبر۔ دانیال آنکھیں کھولو، بڑائی، تکبر، کبر، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا۔ ابھی اپنے کو بڑا سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ میں سے بہت سارے بچے ہیں، آپ میں سے کسی بچے سے غلطی ہو گئی، آپ سے کہا جا رہا ہے معافی مانگو، آپ نے کہا میں تو معافی نہیں مانگوں گا، میں کیوں جھوکوں؟ آپ سے غلطی، آپ سے کہا کہ ابو سے معافی مانگو، میں تو معافی نہیں مانگوں گا، بڑائی آ گئی، جھک نہیں رہے، تکبر کر رہے ہیں۔ اللہ کو پسند کیا ہے؟ جھکنا۔ اللہ کو کیا پسند ہے؟ معافی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے
یہ تکبر کر رہے ہیں، جھک نہیں رہے. تو ایک تو یہ کہ اپنے اندر اپنے کو بڑا سمجھنا کہ مجھے کیوں نہیں کلاس کا مانیٹر بنایا، مجھے کیوں گاڑی میں آگے نہیں بٹھایا، مجھے کیوں موبائل نہیں دلوایا، دوسرے بھائی کو کیوں دلوایا، مجھے کیوں ٹافی بسکٹ کیوں نہیں دلوائے، مجھے کیوں کپڑے نہیں دلوائے، ان بہن کو کیوں دلوائے، میں بڑا ہوں گھر میں مجھے دلواتے نہیں ہیں. جیسے بہت سارے بچے کہتے ہیں نا مجھ سے پیار نہیں کرتے بابا، چھوٹی بہن سے پیار کرتے ہیں، مجھ سے پیار نہیں کرتے بابا. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ بڑائی اور تکبر کی بات ہے. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ اچھی بات ہے. مجھے یہ باتیں اچھی سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ اس کو کہتے ہیں بڑائی اور تکبر کی بات. اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو مجھے کیوں اوپر نہیں بٹھایا، سب اوپر بیٹھے ہیں مجھے کیوں نیچے بٹھا دیا. ایسا ہوتا نا گھر میں، سب صوفے پہ بیٹھے ہوئے کرسی میں بیٹھے ہوئے مجھے کیوں نیچے بٹھا دیا. اپنے آپ کو ادھر 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 نہیں ادھر سیدھے بیٹھو. اپنے کو بڑا سمجھنا. تو یہ بڑائی اور تکبر کس کی نشانی ہے، کس کی عادت ہے، کس نے اختیار کیا تھا؟ یہ برائی، یہ بڑائی اور تکبر کی جو برائی ہے نا، یہ بری عادت، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ دیکھو، ہر اچھائی کہیں نہ کہیں سے شروع ہوگی اور ہر برائی بھی کہیں نہ کہیں سے. تو جو بڑائی اور تکبر کی برائی ہے، یہ جو گندگی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ زور سے بولیے. اس لیے آپ لوگوں کو ایک بات اس واقعے سے یہ سیکھ لینے چاہیے، اچھی طرح سمجھ لیں کہ اپنے اندر کبھی بڑائی تکبر نہیں آنے دیجیے گا. یہ مت کہیے گا مجھے کیوں نہیں کھانے کو دیا، مجھے گاڑی میں کیوں آگے نہیں بٹھایا، اور مجھے نیچے کیوں بٹھایا، میں اوپر کیوں نہیں بٹھایا، مجھ سے کیوں معافی مانگنے کا کہہ رہے ہیں، میں تو معافی نہیں مانگوں گا، میں تو نہیں جھکوں گا، میں تو نہیں معافی مانگوں گا. یہ اچھی عادت. جھکنا، سنو، جھک جانا، معافی مانگنا، نیچے بیٹھنا، پاؤں پہ بیٹھنا. جیسے آپ سے غلطی ہوگی، ابو کے پاؤں میں جا کر بیٹھ گئے. پاؤں میں بیٹھنا، بڑوں کے پاؤں میں بیٹھنا، بڑوں کے سرانے نہیں، بڑوں کے پاؤں میں بیٹھنا. اپنے کو گھر میں چھوٹا سمجھنا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو آگے کرنا، نہیں آپ لے لیں آپ کھائیں. اپنے کو گھر میں چھوٹا سمجھنا، گاڑی میں پیچھے بیٹھنا، بہن بھائیوں کو سائیکل چلانے کے لیے دے دینا. یہ نہیں کہ میں سائیکل پہلے چلاؤں گا، میں بڑا ہوں. ایسا میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ گھر میں اس طرح کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا بہن بھائیوں سے، پہلے میں سائیکل چلاؤں گا، پہلے میں موبائل میں گیم کھیلوں گا. ایسے ہی ہوتا ہے. پہلے میں آگے میں بیٹھوں گا، غلطی ہو جائے میں معافی نہیں مانگوں گا. نہیں کیوں معافی مانگوں؟ یہ اچھی عادت ہے ساری. زید شاکر سن رہے ہیں؟ سیدھے بیٹھیے، صحیح سے بیٹھی سارے. تو یہ ساری اچھی عادتیں، اپنے کو چھوٹا سمجھنے کی عادت ڈالو بیٹا. یہ مت سوچو کہ مجھے کیوں کلاس کا مانیٹر نہیں بنایا، اس کو کیوں مانیٹر بنا دیا، مجھے کیوں بڑا نہیں بنایا، اس کو کیوں بڑا بنا دیا. یہ اچھی عادت ہے نہیں، یہ اچھی عادت نہیں ہے. اب جب شیطان ان دو بری عادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کری نا اس نے، تو اب اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ تم نے ہماری نافرمانی کی ہے، اب تم آسمانوں پہ نہیں رہ سکتے، اب جنت میں اب ہم تمہیں یہاں نہیں رہنے دیں گے، ہمارے دربار سے نکل جاؤ، ہمارے دربار سے نکل جاؤ، آسمانوں سے نکلو، جنت سے نکلو، تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، نیچے جاؤ. جنت سے شیطان کو نکال دیا گیا. اب شیطان باہر گھوم رہے، کہاں گھوم رہے ہو؟ لیکن اس کو اتنی اجازت تھی وہ جنت میں آیا کرتا، چکر لگانے کی، واکنگ کرنے کی اجازت تھی. کیا کرنے کی اجازت تھی؟ لیکن واک کر کے پھر واپس نکل جاؤ، واک کر کے جنت کے باہر جاؤ، اندر نہیں رہ سکتا رہو. اندر، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، آپ جنت میں نہیں رہ سکتے. یہ جنت میرے نافرمانوں کی جگہ نہیں ہے. کس کی جگہ ہے؟ نیک لوگوں کی جگہ. کس کی جگہ ہے؟ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ نے نافرمانی کری ہے، تکبر کیا ہے، میری بات نہیں مانی، اس لیے آپ جنت میں نہیں رہ سکتے. تو محمد آپ کو کیا معلوم چلا کہ جنت کن لوگوں کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے والوں کے لیے؟ بولے سارے بولے. ٹی وی ڈرامے دیکھنے والوں کے لیے، فلمیں دیکھنے والوں کے لیے، نمازیں چھوڑنے والوں کے لیے،
جھوٹ بولنے والوں کے لیے، اماں ابا سے بدتمیزی کرنے والوں کے لیے نہیں۔ شیطان نے جیسے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، غلط کام کیا، اللہ کی نافرمانی کری، برا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا کہ جنت سے آپ باہر چلے جائیں، جنت سے آپ باہر چلے، آپ اس جنت میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ جنت گندے لوگوں کے لیے، جنت گندے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا بنائی ہے؟ جہنم۔ کیا بنایا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی صحت بدر؟ تو جنت میں جانے کے لیے ایک بات تو یہ کہ سب کے دل میں کیا ہونی چاہیے؟ خواہش، ارادہ، شوق، جنت میں جانے کا شوق، کیونکہ جنت میں اتنی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، بہاریں ہیں، خوشیاں ہیں، مزے ہی مزے، کھیلنا ہی رہنا، کھیلتے رہنا، تو وہاں کرکٹ کھیلتے رہنا۔ جو آدمی جنت میں جو اس کا شوق ہوگا وہ پورا کرتے رہو، کبھی منع نہیں کیا جائے گا، کبھی روکا۔ گھومنے پھرنے کا شوق ہے، گھومو جنت میں، خوب مزے کرو، کیونکہ وہاں پہ آدمی تھکے گا نہیں کسی چیز سے، آدمی کسی چیز سے وہاں کھائے گا، کھاتا رہے گا، تھکے گا نہیں، گھومے گا، گھومتا رہے گا، تھکے گا نہیں، اور اتنی مزیدار چیزیں ہوں گی کہ وہاں پہ وہ انسان بڑا مزہ محسوس کرے گا۔ تو اس میں جنت میں جانے کی کیا رکھنی چاہیے دل میں شوق، دعا۔ لیکن جنت میں گندے لوگ تو نہیں جائیں گے، جنت میں گندے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا بنائی ہوئی ہے؟ جہنم۔ اس لیے شیطان کہاں جائے گا؟ جہنم۔ شیطان کہاں جائے گا؟ اب جب شیطان کو اللہ تعالی نے جنت سے باہر نکال دیا، تو یہ جنت سے باہر کیوں نکلا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، ان کے آگے نہ جھکنے کی وجہ سے کہاں سے نکال دیا گیا؟ یہ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور تکبر کرنے کی وجہ سے۔ اور بول نہیں رہے آپ لوگ، نیند میں لگ رہے، سیدھے بیٹھے سارے، شاباش۔ شیطان کو جو جنت سے نکالا گیا اس کے نکالنے کی کتنی وجوہات تھیں بتاؤ ذرا؟ دو تو اور بھی تو تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اس سے کیا کہا؟ ان کی تعظیم کرو، ان کے آگے جھکو، ان کو بڑا مانو، ان کا ادب کرو۔ اس نے ساری چیزوں سے کیا کر دیا؟ انکار، اللہ کی نافرمانی، تکبر، بڑائی۔ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ نکلو جنت سے، نکلو جنت سے، چلے آؤ باہر، اچھے لوگوں کی جگہ ہے، گندے لوگوں کی جگہ۔ تو شیطان جنت سے باہر چلا گیا۔ اب شیطان کو غصہ آ رہا ہے، کس پر غصہ آ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر غصہ آ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے تھوڑی اس سے کہا تھا میری تعظیم کرو، اللہ نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ کچھ کر نہیں سکتا نا، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے تو بڑی عظمتوں والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان۔ تو اس نے کیا کیا؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی لے لی اور کہنے لگا، دل میں سوچنے لگا کہ میں تمہیں بھی اب جنت سے نکلواؤں گا، تمہاری وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، میں تمہیں بھی جنت سے نکلواؤں گا۔ آدم علیہ السلام کی وجہ سے تھوڑی نکلا تھا، خود اپنی حرکتوں کی وجہ سے نکلا تھا۔ بھائی ایک بچہ ہے، پڑھ نہیں رہا ہو کلاس میں، اور کلاس سے مدرسے سے اس کو نکال دیا جائے، اور وہ دوسرے بچے سے کہ تیری وجہ سے میں نکلا ہوں، میں تم میری وجہ سے تھوڑی نکلے، تم اپنی حرکتوں کی وجہ سے نکلے ہو، تم شرارتیں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، مستیاں کرتے تھے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر کیا تو شیطان کو غصہ آ گیا، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا، ان کی وجہ سے میں جنت سے نکلا ہوں، ان کو بھی جنت سے نکلواؤں گا۔ اب کیا کرتا تھا؟ کبھی کبھی اس کو جنت میں آنے کی کیا تھی؟ اجازت۔ کبھی کبھی اس کو جنت میں اندر جانے کی کیا تھی؟ اجازت تھی۔ مستقل نہیں رہ سکتا تھا، مستقل وہ رہ نہیں سکتا تھا، کبھی کبھی جاتا تھا، لیکن آسمانوں پہ گھومتا تھا، رہتا آسمانوں پر تھا، رہتا کہاں تھا؟ آسمانوں پر رہتا تھا، رہتا کہاں تھا بھائی؟ زور سے بولیے۔ اور جنت میں کبھی کبھی جانے کی اس کو اجازت تھی، اجازت۔ تو اس نے کہا میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلواؤں گا، اور اس نے جنت میں جانے کا موقع تلاش کیا، گیا، چپکے سے جاتا رہا، گیا آدم علیہ السلام کو ایسے کاموں کے کرنے پر ترغیب دے رہا ہے، شوق دلا رہا ہے کہ آدم یہ کرو، آدم یہ کرو۔ آدم علیہ السلام سمجھ نہیں سکے اس کی چال کو، اور ایک ایسا کام اس نے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے کروانے کی کوشش کری جو اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں سے منع کیا نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں سے کیا منع کیا؟ جھوٹ نہیں بولو۔ دنیا میں کن کاموں سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دنیا میں کون کون سے کام منع ہے؟ جھوٹ، غیبت، تکبر، والدین کی نافرمانی، نماز نہ چھوڑو،
کسی کی چیز بغیر اجازت نہ کھاؤ، ویڈیوز فلمیں نہ دیکھو، گانے نہ سنو، اس دنیا میں یہ چیزیں منع ہے. اس سے ذرا جنت میں کچھ چیزیں کیا تھی، وہ الگ چیزیں تھی. وہ کیا تھی؟ تو جو چیز جنت میں منع تھی، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی چیز کے قریب کر دیا، اسی چیز کے بہکاتا رہا. آدم یہ کھا لو، یہ درخت. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے ایک درخت سے کھانے سے کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا کہ آدم اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اللہ تعالیٰ نے ایسے منع کر دیا تھا. شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بار بار ان کے دل میں ڈالا. دانیال سن لو یہ باتیں. شیطان نے بار بار حضرت آدم علیہ السلام کو کہتا رہا کہ اس درخت کا پھل بڑا اچھا ہے، اس درخت کا پھل بڑا میٹھا ہے. جیسے آپ کو ابو کسی چیز سے منع کر دے بابا، اور آپ کے دل میں وہی چیز کرنے کو دل چاہے. جیسے میں منع کرتا نا موبائل نہ دیکھو، موبائل نہ دیکھو، اور آپ موبائل ہی دیکھتے رہیں. اور آپ کو شیطان بابا دل میں ڈالے کہ موبائل دیکھو، بڑے اچھے گیم ہیں اور اچھی ویڈیوز بھی ہیں اور اسلامک ویڈیوز بھی ہیں. بات سمجھ آ رہی؟ شیطان کیا کرتا ہے دل میں بار بار ایک بات کا، اور شیطان ہمیشہ دل میں وہ چیز ڈالے گا جس چیز سے آپ کو منع کیا گیا ہو، جس چیز سے آپ کو. تو شیطان بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد چپکے سے جاتا تھا اور کہتا رہا یہ آدم تمہاری ہماری دوستی تو بہت پرانی ہے، دوستی ہماری تمہاری بہت پرانی ہے، بس میں نے غلطی کری، میں جنت سے نکل گیا، تمہاری وجہ سے تھوڑی نکلا ہوں. جھوٹ بول رہا تھا. اندر کیا تھا؟ شیطانیت تھی. شیطانیت. آدم اور سناؤ، میں چاہتا ہوں میں تو جنت سے نکل گیا، تم جنت میں ہمیشہ رہو. میں کیا چاہتا ہوں کہ مجھے تو جنت سے نکلنا پڑا میری غلطی کی وجہ سے. میں تمہارے بارے میں کیا چاہتا ہوں؟ جنت میں یہ چاہتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا. آدم علیہ السلام کے بارے میں شیطان یہی چاہتا تھا، وہ کچھ اور چاہتا تھا. کیا چاہتا تھا؟ وہ جنت سے اپنی طرح باہر لانا چاہتا تھا. اور جھوٹ کیا کہہ رہا تھا؟ بولو سارے بولو. اب وہ بار بار آدم علیہ السلام کو آ کر پٹیاں پڑھا رہے ہیں، جھوٹی پٹیاں. شیطان بار بار دن میں کیا کرتا ہے؟ خیال ڈالتا ہے نا، گندا کام کر لو، گندا کام کر لو، گندے کاموں پر شیطان بار بار دل میں کر لو. ابو نہیں دیکھ رہے، امی نہیں دیکھ رہی، کر لو، کارسن نہیں دیکھ رہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بار بار کہا. حضرت آدم علیہ السلام ایک دفعہ اس کی بات ماننے کی اور کہنے لگا شیطان آدم علیہ السلام سے کہ میں بتاؤں تمہیں، یہ درخت کا جو پھل ہے نا، تم یہ کھاؤ گے نا ہمیشہ جنت میں رہو گے، اس پھل کی یہ برکت ہے، اس پھل کی. جھوٹ بولا. حضرت آدم علیہ السلام سے کیا بولا؟ یعنی جس پھل سے اللہ تعالی نے روکا تھا نا، جس درخت کے پھل کھانے سے شیطان نے اسی درخت کے پھل کھانا مشورہ دیا کہ کھاؤ اور تم جنت میں ہمیشہ رہو گے. میں تو جنت سے نکلا، تم نہیں نکلو گے کبھی اگر یہ پھل کھا لیا تم نے. حضرت آدم علیہ السلام بھی کیا چاہتے تھے؟ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے تھے نا. وہ کیا چاہتے تھے ہمیشہ؟ وہ سمجھے کہ یہ اچھا مشورہ دے رہے ہیں. وہ کیا سمجھے؟ جنت میں ہمیشہ رہوں گا. میں تو چاہتا ہوں جنت میں ہمیشہ رہوں، جنت سے کبھی بھی نہ نکالوں. اتنی اچھی جنت، اتنی مزیدار جنت، اتنی بہاروں والی جنت، اتنی خوشیوں کی جگہ. تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی غلط باتوں میں آ گئے. اور حضرت آدم علیہ السلام تو سیدھے سادے شیطان، وہ سمجھے نہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ، فراڈ کر رہے ہیں. تو جیسے بہت سارے بچے بھی اپنے ساتھی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں نا، غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اس کو کہتے ہیں غلط بیانی، دھوکہ، جھوٹ، فراڈ. شیطان جو کر رہا ہے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. ایسا کام کہ آپ کہہ رہے کچھ ہو اور ہے کچھ اور، آپ زبان سے کچھ کہہ رہے ہو اور بات کیا ہے ایسا ہی ہے نا. یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ایسے نہیں آئے گی اور سننے سمجھ میں آتی ہے باتیں. لابو صاحب، حضرت آدم علیہ السلام اس کو مخلص سمجھے، مخلص دوست سمجھے، اچھا دوست سمجھے. جبکہ دوست مخلص بہت کم ہوتے ہیں. دوست مخلص، غلط دوست زیادہ ہوتے ہیں جو غلط کاموں میں لگاتے ہیں. غلط دوست اس لیے کہتے ہیں دوستی کسی سے، شیطانوں سے تو کبھی دوستی نہیں نا. باہر حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا. جیسے پھل کھایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اندازہ ہو شیطان نے تو مجھ سے ایک غلط کام کروا لیا، جس کام سے مجھے اللہ نے. اب حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے یہ بہت غلط ہے، اس نے مجھ سے بہت غلط کام کرایا. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کو معلوم چلا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے آپ کو اس درخت کے قریب آنے سے منع کیا تھا، آپ نے
شیطان کی بات مان لی. اب آپ بھی جنت سے باہر چلے جائیں. اب آپ بھی جنت سے باہر چلے جائیں اور دنیا میں جائیں, دنیا میں زمین پر جائیں, آسمانوں سے بھی اترے. کہاں جائیں؟ شیطان کو کہا آپ بھی آسمانوں سے نکلیں. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آپ بھی دنیا سے جنت سے بھی جائیے اور آسمانوں سے بھی جائیے. کہاں جائیے؟ دنیا آباد کریں. اب کہاں آباد کریں؟ اب حضرت آدم علیہ السلام بھی دنیا میں اتر گئے, آسمانوں سے. کہاں اتر گئے؟ دنیا میں. تو دنیا میں سب سے پہلے زمین پر انسانوں میں اترنے والے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. جب اترے زمین پر کوئی انسان ہے؟ کوئی انسان ہے؟ نہیں, کوئی انسان نہیں ہے زمین پر. زمین پر کیا رہتے تھے آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے؟ جنات. کیا رہا کرتے تھے؟ جنات. جنات کس کے لیے, زمین کس کے لیے تھی پہلے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے جنات سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتر گئے, شیطان کو بھی زمین پر. اب اللہ تعالیٰ نے کہا آپ زمین پر جائیے, زمین پر رہیے, اور ایک مدت تک آپ لوگ زمین پر رہیں گے, اس کے بعد واپس آپ آئیں گے جنت میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا آپ ابھی دنیا میں جائیں, دنیا آباد ہوگی, اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ دنیا ختم ہوگی, پھر ہم دوبارہ آپ کو جنت میں بلائیں گے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھیے گا, جو نیک بن کر دنیا میں رہے گا وہ کہاں آئے گا؟ نیکوں کی جگہ پر, جنت میں. اور جو دنیا میں گنہگار بن کر رہے گا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے باہر جانے کا کہا اور دنیا میں اتار دیا. تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب اترے ہیں تو وہ کون سی جگہ تھی؟ تو بعض لوگوں نے بتایا کہ وہ جدہ میں, یعنی سعودی میں ایک جگہ ہے جدہ,